ولي الحميد والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وقريبنا وطبيبنا وشفيعنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي نسأله به سواك عند حضور الحارث العمم. فإن من جودك الدنيا وضلتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة تطفي بها حمل الوباء العاظمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈکا بجایا اے امام احمد رضا. کہیے سبحان اللہ. کو کم کیجیے گا تو ہم سمجھ جائیں گے. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈکا بجایا اے امام احمد رضا. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. آل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا کھل اٹھا تو جب کے آیا اے امام احمد رضا. علم کا دریا ہوا ہے معجزت تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. اے امام اہل سنت نائب شاہ خدا کیجئے ہم پہ وصایا اے امام احمد رضا. ہے بدرگاہ دعا عطار عاجز کی دعا. ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا کیجئے ہم پر وصایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. ایک بار آواز میں باقی اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب سعادت کریم باعث خرید ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس پروقات اور روحانیت سے بھرپور فکر امام احمد رضا سیمینار میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. میں انتہائی ممنون ہوں اور مشکور ہوں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق قادری المدنی دامت اللہ علیہ کا جن کے توسط سے ماشاءاللہ اس علاقے میں اس مسجد میں ایک ایسے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جو کہ یوں کہہ لیجیے کہ اورنگی ٹاؤن سطح پر ایک دیرینہ خواب تھا. اور ماشاءاللہ حضرت نے ایک پہلا قدم اٹھایا ہے. اللہ نے چاہا تو اگلے سال اس سے بڑھ کر کے بڑے بھرپور اور منظم طریقے سے انشاءاللہ امام احمد رضا کانفرنس یا امام احمد رضا سیمینار انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ دراز فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چمکتے دمکتے علماء کرام کے خوبصورت چہرے ان کی زیارت بھی آپ کر رہے ہیں. یہ اس طرح
یعنی ہم نے امام رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً بڑی جی جان سے چاہا ہے، بڑی محبت کی، اعلیٰ حضرت سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے بڑا عشق رکھتے ہیں، اور جب بھی ہم محفلوں کے اختتام پر اعلیٰ حضرت کا سلام رضا بھی پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی محبت کے نعرے بھی لگاتے ہیں، دم بھی بھرتے ہیں، لیکن وہ فکر جو ہم نے الحمدللہ اپنے بڑوں سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی ذات کو محدود کر دیا۔ اب جیسے 4-5 علماء کے خطابات اس سے پہلے ہوئے، اب اس میں یہ تھا کہ اگر سب کو ایک ہی موضوع دیا جاتا، کیا بھائی آپ نے اعلیٰ حضرت کو بولنا ہے،
میں میرے امام کی 6 کتابیں، علم الفرائض میں میرے امام کی 4 کتابیں۔ سبحان اللہ۔ علم الفرائض، علم وراثت، علم میراث، اللہ جس کو یہ علم آ گیا تو اعلیٰ علم ہو گیا۔ ہمارے سے ایک کتاب پڑھائی جاتی سے اور وہ بھی تعلیم سے پوچھو نا، اس کے کچھ اصول اور کچھ اصطلاحات پوچھو تو فارغ التحصیل ہونے والے بھی اس کی اصطلاحات بھی یاد نہیں رکھ پاتے، نہیں یاد رکھ پاتے، اور پھر یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ علم
ہم نے اس پہ عمل کیا ہی نہیں. چلے میں پہلے بیان کروں تو ایک ایک پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا منشور میرے بات اللہ مدد دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا میرے گھر والوں کا خیال رکھنا بچوں کو دیکھ لینا فلاں کو دیکھ لینا. میرے باپ سارا کام کر گیا اور سال دو سال نہیں صدیوں کا کام کر گیا. اس کے بعد بھی کہتا ہے قیامت ہماری کب آئے گی؟ تو جب بھی آئے چاہتے ہو کہ قیامت تک امت کا گلستان ایسے ہی ہرا بھرا رہے. آؤ میں باتیں لیتا ہوں ان باتوں پر عمل کرو. میرے ماموں کا سب سے پہلا تھا عظیم الشان مدارس کھولے گا. عظیم الشان بولو نا عظیم الشان مدارس کھولے جائیں. یا تو حال یہ ہے کہ جس مدرسے کے بعد بڑا سا فی سبیل اللہ لکھا ہوگا اسی مدرسے میں پڑھیں گے. اور وہ جو فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حالانکہ فی سبیل اللہ کا مطلب مدے میں نہیں ہوتا نا کہ نام ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بچہ اگر اسکول پڑھ رہا ہے 2000 فیس دے رہا ہے تو فی سبیل اللہ 4000 آنا چاہیے. لیکن ہم فی سبیل اللہ سمجھتے بولتے ہیں تو میرے امام کو پہلا منشور آپ فرماتے ہیں عظیم الشان مدارس کھولے جائیں جہاں باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ ہو. لیکن مدارس میں عظیم الشان ہو ایسا نہ ہو اسکول میں جائیں ٹکٹ کارڈ دے کر کے آگے جیلا ہو اور مدرسے میں نہیں کرنا خرچہ کرنا. یہ بہت لوگوں کیا ضرورت ہے ایسے لگائیں چڑھائی چڑھائی شروع ہو جائے. اب دین میں بھی ٹکٹ کارڈ ہوگا نہیں اعلیٰ حکومت میں ہے عظیم الشان مدارس ہو. کیوں تاکہ جب مدارس دیکھیں گے تو آپ خیرہ ہوں گے. الحمدللہ اسلام کے شعار کس طرح منظم اور بہترین ہے دل کرے گا کہ ہمارے بچے بھی یہاں پڑھیں. میں آپ کو اگر بھی نہیں رکھنی ہے تو میں کیا وہاں آ رہا ہے اللہ میرا رب شاہد ہے. میں اتنا بھاری جملہ بول رہا ہوں علماء جانتے ہیں جو میں اس جملے کا وزن کیا ہے. جب میں یہاں سے گزرتا ہوں نا مجھے یہ غوث العظم مسجد میں مدرسہ دکھتا ہے جو تعمیری برائے سے گزر رہا ہوں. جب میں نے اس کو پڑھا نا میں نے کہا حضرت سیدھا کے کام کرتا بولو رسول عظیم الشان مدارس کھولے جائیں. یعنی 5 نمبر جب ہم کہتے ہیں نا بڑوں کے سامنے غوث العظم مسجد بخاری پہچان بڑے بڑے جو ہو رہے کہ کبھی کبھار آپ کو بھی پہچان جاتے ہیں کون سی مسجد ہے. تو جب بڑے آتے جاتے دیکھیں کہ یار اتنا بڑا ادارہ اتنا بڑا مدرسہ کیا کہتے ہیں یہ فکر رضا کا فیضان ہے یہ میرے رضا کا فیضان ہے. عظیم الشان مدارس کھولے جائیں. آپ میں ہم مدرسہ نہیں کھول سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے دست و بازو بنے کہ جو ایسے مدارس کھول رہے ہیں ایسے کو ساتھ دیں. اور پھر یہ یاد رکھیے گا یہ مفتی فاروق صاحب کا ان کی ذات کے لیے نہیں ہے. ہمیں تو پتہ ہے انسان کی زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں. اللہ کو بڑے ضروری ہے آپ کے لیے لیکن زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے. یہ مدارس کس کے لیے ہے؟ میرے امام نے مسجد میں خود تو چلے گئے نا لیکن منشور بھی ہے کیا قیامت تک اگر چاہتے ہو کہ دین باقی رہے عروج اسلام کا برقرار رہے تو کیا کرو. پہلا یہ ہے کہ عظیم الشان مدارس ہو رہے. نمبر 2 طلبا کو وظائف ملے کہ خواہی نہ خالی کی امیدہ ہو. تو جیسے اسکالرشپ ہوتی ہے نا کالجز میں یونیورسٹیز میں ایسے ہی طلبا کو وظائف دیے جائیں. یعنی وہ جو پڑھنے آ رہے ہیں ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں اسلامی کرنے والے آتے ہیں تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمریں اس حد کو پہنچ چکی ہوتی ہیں جس پہ گھر والے تقاضا کرتے ہیں کچھ لے کر کے آتے ہیں. اب وہ غریب اپنی کتابوں کا خرچہ اپنے کرائے کا خرچہ اپنے دیگر معاملات کا خرچ کیسے گھر والے کو بیان کرے کہ گھر والے اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم مزید پیسے دے کرو. بلکہ کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو شادی شدہ آتے ہیں حضرت کے پاس کوئی تعداد ہوگی جو شادی شدہ اور میرے ہوں گے اور بچے والے ہوں گے میں تو بہت زیادہ ہوں. میں ایسے لوگوں کو کیسے نہیں کیا بنایا جائے کام کو کرنا تو وظائف دیے ہیں. اب یہ بہت بڑے کام ہے اور میں اس منشور کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید اس پر جو ہے نا 10 جمعے تقریر کر کے قوم کو ذہن بنایا جائے. طلبا کو وظائف دیے جائیں. نمبر 3 مدرسوں کی جو پیش قرار تنخواہیں ہیں ان کی کارروائیوں پر دی جائے. یعنی جو مدرسین ہیں یعنی اس کو مزید میں کھول کے آپ کے سامنے ضرور مدرسین کو اچھی سیلری دی جائے اور کارکردگی اس کو بڑھایا جائے. ہمارے یہاں